کہ ایمان کا امتحان ہوگا، کوئی مومن ایمان کے امتحان کے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آزمائش کے بغیر چھوڑ دیا جائے. آزمائش بڑی سخت تھی کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور سب سے بڑی مخلوق جبرائیل وہ اپنے ساتھ سمندر اور پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر. کہ بتلائیے کیا چاہتے ہیں؟ اس پہاڑ کو یہاں سے لے جاؤں یا اس آگ کو پانی کے سیلاب سے ختم کر دوں؟ فرمائیے کیا چاہتے ہیں؟ میرے دوستو عزیزو، اس موقع پر یہ کہنا اما الیک فلا کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اس موقع پر یہ کہنا اما الیک فلا کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں. میرے دوستو بزرگو عزیزو، لوگ اپنی حفاظت کے لیے مادی اسباب اختیار کرتے ہیں اور یقینی اسباب اختیار نہیں کرتے. نہ گناہوں سے حفاظت کے لیے اور نہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے. حفاظت کے لیے مادی اسباب اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی اور گناہوں سے حفاظت کے لیے بھی ایسے یقینی اسباب بتلائے ہوئے ہیں. آیت الکرسی اتنی یقینی ہے حفاظت کے لیے کہ شیطان نے سید العلماء معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی سکھلائی یہ کہہ کر کہ اس کے پڑھ لینے کے بعد تمہاری کھجوریں کوئی چرا نہیں سکے گا. جب تک حاجت پوری نہ ہو گئی جن کی، اس وقت تک تو نہ سکھلائی. 3 دن تک آتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ معاذ تمہارے عقیدی کا کیا ہوا؟ معاذ کرتے گئے رسول اللہ کہہ کر گیا ہے کہ اپنی آئے گا. فرمایا کہ نہیں، وہ پھر آئے گا. اگلی رات پھر آیا. پھر معاذ نے اس کو پکڑ لیا. ایک دن کہا کہ آج تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی سکھلاؤں گا کہ آئندہ کوئی چیز، کوئی شیطان تمہارے سامنے چوری نہیں کر سکے گا. چنانچہ تیسرے دن شیطان نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو آیت الکرسی سکھلائی. صبح آن کے پہنچنے سے پہلی آواز لگ رہی تھی کہ معاذ بن جبل کہاں ہیں؟ آپ مجھے کیا ہوا تمہارے رات کے قیدی کا؟ فرمایا کہ اس نے مجھے آیت الکرسی سکھلائی ہے. آپ نے فرمایا ہے تو خبیث جھوٹا لیکن بات ان سے سچی کہہ گیا. میں نے عرض کیا کہ گناہوں سے حفاظت کے لیے اور جان و مال کی حفاظت کے لیے ہم اپنے گناہوں کے الزام شیطان کو دے دیتے ہیں، کیونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ اس سے جو بھی غلطی ہوتی ہے وہ اس غلطی کا الزام دوسرے پر رکھ دیتا ہے تاکہ خود اس گناہ کے کرنے سے بری ہو جائے. ہم سارے گناہوں کا الزام شیاطین کو دیتے ہیں، حالانکہ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص 10 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، شیطان باوجود پوری کوشش کے صبح سے شام تک اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا. باوجود پوری کوشش کے شیطان اسے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا جو صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لے. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے اوپر آپ نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. اور جو شخص رات کو بستر پر لیٹنے کے وقت اس کو پڑھ لے، اللہ تعالی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے پڑوسی کی حفاظت کرتے ہیں، اس پڑوسی کے پڑوسیوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس گھر سے پیچھے جو اور گھر ہیں پڑوسیوں کے ان سب کی حفاظت ہو جاتی ہے اگر ایک گھر میں سورہ ایک گھر میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی، کوئی بچہ اسلام میں بالغ ہوا ہو، اسلام میں پیدا ہوا ہو، یا وہ اس نے اسلام کی حالت میں شعور پایا ہو
وہ آیت کرسی پڑھے بغیر سو جائے، میرے علم میں ایسا کوئی بچہ نہیں ہے۔ کیسی عام تھی یہ چیزیں کہ کوئی بچہ اسلام میں پیدا ہوا ہو یا اور اس کو شعور ہو اور آیت کرسی پڑھے بغیر سو جائے، ایسا میں نے کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ کاش تم جان لیتے آیت کرسی کیا ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ان ایمان والوں کی ترقی ہوتی ہے، انہیں قوت ملتی ہے، غلبہ ملتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں لیغیر بہم الکفار، کفار میں ماتم ہوتا ہے، ان کی ماں مر رہی ہوتی کہ مسلمانوں پہ یہ فتوحات کیوں مل رہی ہیں، لیغیر بہم الکفار، مسلمانوں کو یہ کامیابی کیوں مل رہی ہے، چیخ رہے ہوتے، چلا رہے ہوتے، تکلیف ہو رہی ہوتی، اور یہی علامت ہوتی ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ اس زمانے کا کافر مشرک تھا، اس زمانے کے مسلمان صحابہ تھے، اس زمانے کا کافر یہودی تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی، اور اب ماشاءاللہ ہمارے پڑوس کے افغانستان کے مسلمان ہیں، قربانیاں دی ہیں، 20 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن کفر کے نظام کو برداشت نہیں کرتے، اور آج اللہ نے انہیں کامیابیاں دی ہیں۔ ان کی سچائی کی علامت کیا ہے؟ آج انڈیا اور ہندوؤں پہ ماتم ہے، امریکہ اور یہودیت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہی تو سچائی ہے کہ کس کی فتوحات پہ کافر چلا رہا ہے اور اس کے ہم نوا لوگوں کو تکلیف ہے، وہی تو نہیں آئے گی ابھی۔ وہ اعمال ہی ایسے ہیں جس سے حق سچ کا پتہ لگتا ہے۔ چیخیں سنیں آپ، سبحان اللہ، دل خوش ہوتا ہے کہ ان کی چیخیں سنتے ہیں۔ انڈیا چیخ رہا ہے، ہندو چیخ رہا ہے، امریکہ چیخ رہا ہے، یہودی چیخ رہا ہے، اور سبحان اللہ ساری دنیا کا مسلمان خوش ہو رہا ہے۔ اور اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے، انہوں نے دنیا کو بتا دیا ایمان کیا طاقت ہے اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اور کس احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہیں کسی کا ناحق خون نہ ہو جائے۔ اللہ انہیں اسے صراط مستقیم پہ استقامت نصیب کرے، اس احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا رہے ہیں۔ جانی دشمن انہیں بھی معاف کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا دشمن ہے، معافی کا اعلان ہے۔ تو انہوں نے تو پھر امید پیدا کر دی ہے مسلمانوں کے دلوں میں۔ مسلمان تو مایوس ہو چلے تھے کہ دنیا کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، ہم اپنے دین پہ کیسے چل سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قربانیوں کے بدولت دنیا کو سبق دیا، ایمان ہمیشہ اپنی طاقت رکھتا ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، من أرض الشام، من أرض الرباط، من ساحات الوغى، باسمي وباسم أهل العلم في الشام وباسم أهل الشام جميعا نوجه التحية لإخواننا في الطالبان، ونبارك لهم هذا الانتصار العظيم، ونقول لهم امضوا في سبيل الله. أيها الإخوة الأفغان، لقد أكرمكم الله عز وجل
بأن هزمتم أعتى قوة على وجه البسيطة، أمريكا ومن معها، ومن قبل هزمتم الاتحاد السوفيتي، ومن قبله هزمتم بريطانيا العظمى، فبارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل بلاد الأفغان في خير وعافية ورخاء، ونسأل الله عز وجل أن ينصرنا في أرض الشام على الطاغية بشار ومن معه، وعلى ميليشيات خامنئي ومرتزقة بوتين. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا كما نصر الطالبان. آمين، والحمد لله رب العالمين.